بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن و فقہ اور اصلاح معاشرہ چینل علوم القرآن ZHB سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العلي العظيم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغلام مرتهن بعقيقته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، گزشتہ دروس فقہ میں آپ حضرات کے سامنے عقیقے سے متعلق چند ضروری تمہیدی اور ابتدائی احکام و مسائل بیان کیے گئے تھے، اور انشاءاللہ العزیز آج کے اس درس اور قسط میں آپ کے سامنے بقیہ ضروری احکام و مسائل بیان کیے جائیں گے۔ ان احکام و مسائل کے بیان کرنے کا مقصد اور آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے تاکہ کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح مسائل کا علم ہو، ورنہ آج کل تو سنت و خرافات کا بازار گرم نظر آ رہا ہے، اور لوگ سنتوں پر عمل کرنے کے بجائے، شریعت پر عمل کرنے کے بجائے رسوم و رواج میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے ہم نے اس چینل کو شروع کیا ہے جس کا نام علوم القرآن ZHB ہے۔ آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے، خصوصاً نوجوانوں سے، کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ کتاب و سنت کی روشنی میں مسائل کو عام کیا جائے اور صحیح احکام کی ترویج ہو اور صحیح احکام کی تبلیغ ہو۔ عزیزان گرامی، عقیقے سے متعلق ضروری ہدایات اور مسائل اس سے پہلے والے دروس میں بیان کیے گئے ہیں، قسط نمبر 1 اور قسط نمبر 2 میں، جو اس چینل پر موجود ہیں۔ آپ وہاں پر جا کر کے ان مسائل کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سب سے پہلا مسئلہ عقیقے سے متعلق یہ بیان کیا جائے گا کہ جس طرح قربانی میں بڑے جانور میں 7 حصے ہو سکتے ہیں اور 7 لوگ اس میں اپنا حصہ رکھ سکتے ہیں، اسی طرح بڑے جانور میں عقیقے کے بھی 7 حصے ہو سکتے ہیں۔ 2 حصے مردوں کی جانب سے ہوں گے، اور عورت یا لڑکی ہو تو اس کی طرف سے 1 حصہ کافی ہے۔ یہ مسئلہ اس سے پہلے بھی الحمدللہ بیان کیا جا چکا ہے کہ اگر بڑے جانور میں عقیقہ کرنا چاہتے ہیں تو لڑکے کی طرف سے 2 حصے اور لڑکی کی طرف سے 1 حصہ رکھنا کافی ہے۔ اسی طرح عقیقے سے متعلق دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر لڑکے کی طرف سے 2 بکرے ذبح کیے جا رہے ہوں، کیا ان دونوں بکروں کا ایک وقت میں ذبح ہونا ضروری ہے؟ کیا اس بات کی گنجائش ہے کہ ایک بکرا آج ذبح کیا جائے اور دوسرا بکرا کل یا پرسوں یا 1 ہفتے کے بعد ذبح کیا جا سکتا ہے؟ اس سلسلے میں فقہاء کرام یہ بیان فرماتے ہیں، گرچہ کہ بہتر یہ ہے دونوں بکرے ایک وقت میں ذبح کر دیے جائیں، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے ایک بکرا ایک وقت میں ذبح نہیں کیا جا سکتا، 2-4 دن کے فرق سے دوسرا بکرا ذبح کیا جا رہا ہے، تو اس کی بھی گنجائش ہے اور اجازت ہے۔ اسی طرح عقیقے سے متعلق ایک مسئلہ یہ بھی ہے، کیا دونوں بکروں کا ایک جگہ ایک مقام پر ہونا، ذبح ہونا ضروری ہے؟ ایک بکرا ایک مقام پر اور دوسرا بکرا دوسرے مقام پر، دوسری جگہ، جیسے ایک بکرا
یہاں ظہیر آباد میں اور دوسرا بکرا حیدرآباد میں، یا ایک بکرا حیدرآباد میں اور دوسرا بکرا ظہیر آباد میں ذبح کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا۔ اس سلسلے میں بھی الحمدللہ فقہ و فتاویٰ کی کتاب کو پڑھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، کتب فتاویٰ کے مطالعے سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اس کی بھی گنجائش ہے کہ ایک بکرا آپ ایک مقام پر ذبح کریں اور دوسرا بکرا دوسرے مقام پر ذبح کریں، اس کی بھی گنجائش ہے، گرچہ کہ بہتر یہ ہے کہ دو بکرے ایک وقت میں ایک مقام پر ذبح کر دیے جائیں۔ اسی طرح عقیقے سے متعلق ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بچہ بیمار ہونے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے دواخانے میں موجود ہے، اور اگر کوئی 7ویں دن اس بچے کا عقیقہ کرنا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں کیا گھر میں جانور ذبح کیا جا سکتا ہے یا بچے کا جانور کے سامنے حاضر ہونا ضروری ہے؟ تو معلوم یہ ہونا چاہیے کہ بچے کا ذبح کرتے وقت جانور کے سامنے یا جس کا عقیقہ ہو رہا ہو اس کا جانور کے سامنے حاضر ہونا بہتر ہے اور مستحب ہے، لازم اور ضروری نہیں ہے۔ کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے یا کوئی وجہ نہ بھی ہو، لیکن جس کا عقیقہ کیا جا رہا ہو وہ لڑکا یا وہ لڑکی، وہ بچہ یا بچی یا وہ شخص یا وہ عورت ذبح کرنے کے وقت جانور کے سامنے موجود نہ ہو، حاضر نہ ہو، تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، عقیقہ الحمدللہ ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے؟ تو اس بات کی گنجائش ہے کہ قربانی کے جانور میں جس طرح قربانی کے کئی حصے ہو سکتے ہیں، انہی حصوں میں، انہی 7 حصوں میں اگر کوئی صاحب اپنے بچوں سے متعلق عقیقے کے حصے رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قربانی کے جانور میں عقیقے کے بھی حصے رکھے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ شادی اور ولیمے میں عقیقہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ کئی لوگوں نے اس عاجز سے اور احقر سے کئی بار سوال کیا، اور لوگ یہ خاموشی سے فون پر انفرادی طور پر تنہائیوں میں اکثر و بیشتر سوال کرتے رہتے ہیں کہ ایک تیر سے 2 شکار مارنا چاہتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ویسے کوئی عمل مستقل کرنا چاہیے، اس کا نتیجہ کچھ الگ برآمد ہوتا ہے اور اس کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی صاحب اپنی بچی کی شادی میں عقیقے کا جانور ذبح کر کے اس کا گوشت دعوتیوں کو یا مہمانوں کو ضیافت میں کھلانا چاہتے ہیں، یا اسی طرح کوئی صاحب ولیمے میں کھلانا چاہتے ہیں، یا ولیمے میں ایک گائے ذبح کی جا رہی ہے، اس میں کچھ حصے ولیمے کے یا ایک حصہ ولیمے کا رکھ دیا جائے اور کچھ حصے عقیقے کے رکھ دیا جائے، تو اس طرح عقیقہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ تو معلوم ہونا چاہیے کہ فتاویٰ کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ولیمے میں اور شادی میں عقیقے کا جانور ذبح کیا جائے یا عقیقے کے حصے رکھ دیے جائیں تو عقیقہ ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ عام طور پر لوگوں میں رسم و رواج ہے لینے دینے کا اور آپس میں تحائف کے تبادلہ کرنے کا، اس لیے احتراز کریں تو بہتر ہیں، یا پھر ہم کسی کا تحفہ ہی قبول نہ کریں جو بدلے کی صورت ہے، معاوضے کی صورت ہے یا اجرت کی شکل بن رہی ہے، ہم قبول نہ کریں، اور اس کے ساتھ جو ہے ہم شادی میں عقیقہ بھی کر سکتے ہیں اور اسی طرح ولیمے میں بھی الحمدللہ عقیقہ کر سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ عقیقے سے متعلق یہ ہے کہ عقیقے کے جانور کے گوشت کی تقسیم کیسے ہو؟ تو اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح قربانی کے جانور کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک تو خود قربانی کرنے والا ایک حصہ اپنے لیے رکھ لے، دوسرا حصہ عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کے لیے ہوتا ہے، اور تیسرا حصہ غربا اور فقراء کے لیے ہوتا ہے، اسی طرح عقیقے کا گوشت بھی 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک حصہ گھر والوں کے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا حصہ فقراء اور غریبوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے۔ لیکن اگر کوئی صاحب
عقیقے کے گوشت کا کھانا بنا کر یا کھانا تیار کر کے رشتہ داروں کو، غریبوں کو کھلانا چاہتے ہیں اپنے گھر پر، تو اس کی بھی اجازت ہے، گرچہ کہ بہتر یہ ہے کہ گوشت کو تقسیم کر دیا جائے، آدمی رسوم اور خرافات سے بچ جائے گا، بدعات سے بچ جائے گا، اور بھی فضول خرچیوں سے بچ جائے گا۔ کھانا کھلانے کی صورت میں، دعوت کرنے کی صورت میں آج کل کئی رسمیں انجام دی جا رہی ہیں، کئی خرافات انجام دی جا رہی ہیں، اور لوگوں کا وقت ضائع ہو رہا ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ گوشت کو تقسیم کر دیا جائے تاکہ آسانی کے ساتھ عقیقہ ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مکمل ہو جائے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کے درمیان یہ معروف اور مشہور ہے کہ عقیقے کا گوشت بچے کے باپ اور ماں، اسی طرح دادا دادی اور نانا نانی نہیں کھا سکتے۔ پتہ نہیں یہ مسئلہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے اور کس مفتی نے یہ مسئلہ ارشاد فرمایا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، عقیقے کا گوشت ماں باپ، دادا دادی اور نانا نانی سبھی الحمدللہ کھا سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی عقیقے کا گوشت کسی کافر کو دینا چاہے، برادران وطن کو دینا چاہے، اس کی بھی اجازت ہے اور گنجائش، یا دعوت دینا چاہے تو اس کی بھی گنجائش ہے اور اجازت ہے۔ عقیقے سے متعلق ایک مسئلہ یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ پہلے جانور کو ذبح کیا جائے، اس کے بعد بچے کے سر کے بال مونڈ دیے جائے، پھر بچے کے سر پر زعفران مل دیا جائے۔ لیکن اگر کوئی اس کے برعکس کرنا چاہے، یعنی پہلے بال مڈا کر زعفران لگا کر پھر جانور ذبح کرنا چاہے، تو اس کی بھی گنجائش ہے، دونوں طریقے بھی جائز ہیں، مباح ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ بچہ یا بچی یہ دونوں بڑے ہیں، بالغ ہیں، بچپن میں ایک مرتبہ ان کے بال نکال دیے گئے، اب بڑے ہونے کے بعد عقیقہ کیا جا رہا ہو تو کیا اب بھی ان کے بال نکالنا سنت ہے یا ضروری ہے؟ تو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک مرتبہ جب بال بچپن میں نکال دیے گئے اور بڑے ہونے کے بعد، جوان ہونے کے بعد عقیقہ کیا جا رہا ہو تو اس وقت پھر سے دوبارہ بال نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ پورے سر کے، نہ 2-4 بال، نہ ایک مٹھی، نہ 2 انگل، کسی بھی قسم کے بال نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے لڑکی اگر بڑی ہے تو اس کا سر مڑنا جائز ہی نہیں، اس کے بال نکالنا بھی جائز نہیں، ایک مرتبہ نکال دیے بات ختم ہو گئی۔ ورنہ یہ بات لوگوں کے درمیان چل رہی ہے، خاص طور پر عورتوں کے درمیان، کہ نہیں 4 انگل بال نکالنا یا جو ہے سر موڑ دینا چاہیے۔ اپنی طرف سے مفتی بننے کی ضرورت نہیں ہے، کتاب میں جتنا لکھا ہوا ہے، شریعت جو بتا رہی ہے اس پر عمل کرنے میں ہمارے لیے عافیت ہے اور خیر ہے، اسی میں خیر اور برکت ہے۔ اسی طرح بال نکالنے کے بعد جتنے بال ہیں اس کے ہم وزن چاندی یا ہم وزن سونا یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت صدقہ کر دینا چاہیے۔ اب ایک بات سمجھنے کی یہ بھی ہے یہاں پر کہ بال مونڈنے کی حکمت کیا ہے، اس مصلیحت کیا ہے۔ اس سلسلے میں کتابوں میں یہ لکھا گیا ہے، بال مونڈنے کی بہت ساری حکمتیں اور مصلیحتیں، خاص طور پر جب پہلی مرتبہ بال نکالے جا رہے ہیں تو معلوم ہونا چاہیے کہ بچے کے سر کے وہ بال جو ماں پیٹ بال ہیں، بچہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اس کے سر پر جو بال ہوتے ہیں وہ بال ماں کے پیٹ کے خون میں ملوث ہوتے ہیں اور گندگی میں مبتلا ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بچے کو نقصان پہنچتا ہے، جسمانی اور روحانی طور پر اس کے اوپر اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے نبی رحمت محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ وہ بال صاف کر دیے جائیں تاکہ مادر رحم کی گندگی بچے کے سر سے صاف ہو جائے اور بچہ پاک ہو جائے اور ہر قسم کے مضر اثرات سے محفوظ ہو جائے۔ اسی طرح دوسری حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب بچے کے سر سے بال مونڈ دیے جاتے ہیں، سر صاف کر دیا جاتا ہے تو مسامات کھل جاتے ہیں، گرمی نکل جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو چاندی صدقہ کرنا ہے اور خیرات کرنا ہے، زعفران لگانا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دراصل
شکرانہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا ہے. اے اللہ ہم آپ کا شکر ادا کر رہے ہیں. شکرانے کے طور پر چاندی صدقہ کی جا رہی ہے, سونا یا اس کی قیمت صدقہ کی جا رہی ہے, اور زعفران لگایا جا رہا ہے, اور اسی طرح بچے کے بال صاف کیے جا رہے ہیں, اور عقیقہ کیا جا رہا ہے. ایک بات یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی بیان کرنے کا ہے کہ بچے کا عقیقہ کس پر ہے, یعنی بچے کے باپ پر ہے, ماں پر ہے, دادا پر ہے, دادی پر ہے, نانا پر ہے, نانی پر ہے, چچا پر ہے, قالو پر ہے. اس سلسلے میں بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں, لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے کہ بچے کا عقیقہ کرنا اس کا حق بچے کے باپ پر ہے. اگر بچے کا باپ نہیں کر پا رہا ہے, اس کے پاس اتنی سکت نہیں ہے, دادا دادی نانا وغیرہ کوئی بھی کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ حق تو باپ پر ہے, اور باپ ہی کے اوپر ہے کہ وہ اپنے بچوں کا عقیقہ کرے. دوسری رسمیں انجام دینے کے بجائے, دوسری چیزیں کرنے کے بجائے, چھٹی کرنے کے بجائے, چھلا کرنے کے بجائے, یہ خرافات کا بازار گرم کرنے کے بجائے اللہ کے حکم کو زندہ کرے, ہم اپنے نبی کی سنت کو وہ زندہ کرے. یہ ایسا باپ اپنی اولاد کا حق ادا کرنے والا ہوتا ہے, اسے چاہیے, باپ کو خود چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کا عقیقہ کرے. باپ موجود نہیں ہے تو بچے جس کے زیر پرورش ہیں یا جو ہے پال رہا یا پرورش کر رہا ہے, وہ اپنے بچے کا عقیقہ کرے. اسی طرح عقیقے سے متعلق ایک مسئلہ یہ بھی ہے, لوگوں کے درمیان ایک بات بڑی معروف اور مشہور ہے اور عام ہے. لوگ سوالات کرتے ہیں, پوچھتے ہیں علماء سے, مفتیوں سے کہ صاحب باپ کا عقیقہ نہیں ہوا, ماں کا عقیقہ نہیں ہوا, دادا اور دادی کا عقیقہ نہیں ہوا, تو پھر ایسی صورت میں اولاد کا عقیقہ کیسے ہو سکتا ہے, پوتروں کا عقیقہ کیسے ہو سکتا ہے, نواسوں اور نواسیوں کا عقیقہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بیکار بات ہے. باپ اگر نماز نہیں پڑھے تو بچہ بھی نماز نہیں پڑھنا, باپ حج نہیں کرے تو بچہ بھی حج نہیں کرنا, باپ زکوٰۃ نہیں دیا تو بچہ بھی زکوٰۃ نہیں دینا. ایسی بات نہیں ہے. ماں باپ کا عقیقہ ان کے ماں باپ نے نہیں کیا تو اس سے ان میں سکت نہیں تھی, قوت نہیں تھی, طاقت نہیں تھی, تو یا علم نہیں تھا, عدم واقفیت کی بنیاد پر انہوں نے نہیں کیا, تو کوئی بات نہیں ہے. آپ اپنی اولاد کا عقیقہ کر دیجیے. آپ کا عقیقہ نہیں ہوا تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, اپنے بچوں کا عقیقہ جو بلا جھجک کر سکتے ہیں, اس میں کوئی سوچنے کی فکر کی بات نہیں ہے, کوئی نقصان کی بات نہیں ہے. اسی طرح ایک بات عقیقے کے سلسلے میں یہ بھی ہے کہ کوئی قصائی وغیرہ ہے, وہ گوشت بیچنے کے لیے جانور ذبح کر رہا ہے, کوئی آدمی جا کر کے اس میں عقیقے کا حصہ رکھنا چاہے تو عقیقے کا حصہ نہیں رکھ سکتا ہے. یہ چند ضروری مسائل تھے عقیقے سے متعلق. اب اس سے پہلے جو 2 درس ہیں, درس نمبر 1, درس نمبر 2, وہ درس سن لیجئے, اور یہ تیسرا درس ہے, اسے بھی آپ سن لیجئے. الحمدللہ عقیقے سے متعلق جتنے مسائل ہیں ان تمام مسائل کا آپ کو مکمل طور پر علم ہو جائے گا, واقفیت ہو جائے گی. کسی اور سے پوچھنے کی, سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کوئی اور کتاب دیکھنے کی الحمدللہ میرے ناقص گمان کے مطابق ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن ساتھ میں گزارش یہ بھی ہے آپ حضرات سے کہ یہ ویڈیو آپ تک پہنچ رہے ہیں, خاص طور پر واٹس ایپ پر یہ ویڈیو ڈالے جا رہے ہیں, تو جو حضرات واٹس ایپ پر ہمارے ویڈیو دیکھ رہے ہیں انہیں چاہیے کہ چینل کو سبسکرائب کریں. انہیں پھر دوبارہ زحمت نہیں ہوگی اور تکلیف نہیں ہوگی. چینل میں وہ درس آ جائے گا, آپ اسے خود جو سن لیں گے. اب یہاں پر بھی وہاں پر بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کئی حضرات چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں اور تعداد نہیں بڑھ رہی ہے. یہ میڈیا کا دور ہے اور باطل اسی کے ذریعے محنت کر رہا ہے. ہمیں اس میں آگے بڑھنا چاہیے اور اس میں پیش ہونا چاہیے, اور جو علماء اکرام, مفتیان اعظام, خدام دین اس لائن سے بھی خدمت انجام دے رہے ہیں, ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اور اپنی ضرورت کے لیے جو ایسے اسلامی چینل کو مضبوط کرنا چاہیے. اور اس طرح کے مسائل آپ کے سامنے اور بھی آتے رہیں گے, گاہے گاہے وقتاً فوقتاً اسے سن لیجئے اور عمل کیجئے, دوسروں کو تک پہنچائیے. اللہ تعالیٰ آپ کو سدا سلامت رکھے اور مجھے اور آپ کو علت ذلت قلت سے بچائے, قابلیت قبولیت مقبولیت عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.